میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تعادون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول
محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. سورہ فاتحہ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے اس نام کے صدقے ہو دبیر کہ گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے. گر نام علی بر محمد وعلی محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. کھل گئے بند کفن، میں تیرے قربان حسین. کھل گئے بند کفن، میں تیرے قربان حسین. ماں بلاتی ہے تجھے، ماں بلاتی ہے تجھے، آجا میری جان حسین. کھل گئے بند کفن، مجھے سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا، مجھ سے دیکھے نہیں جاتے تیرے آنسو بیٹا. میں تیرے ساتھ ہوں نانا پریشان حسین.
میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے، میں مدینے میں ہوں دفنایا بھی جائے گا مجھے، ارے دشت میں بے کفنوں بے سر و سامان حسین، یا علی کوفہ کے لوگوں کو بتانا جا کر، یا علی کوفہ کے لوگوں کو بتانا جا کر کہ بن کے ایک روز یہاں آئے گا مہمان حسین، تم سکینہ کو اکیلا نہ سمجھنا بیٹا، تم سکینہ کو اکیلا نہ سمجھنا بیٹا، ماں تیری ساتھ چلی جائے گی زندان حسین، میں نے ایک غات سے مانگا ہے خدا سے عباس، میں نے ایک غات سے مانگا ہے خدا سے عباس، ہو کے بے دست نبھا جائے گا پیمان حسین، کھل گئے بندے کفن، ماں تیرے قربان حسین، ماں بلاتی ہے تجھے آجا میری جان حسین، اور محمد وعلیہ وسلم جزاک اللہ۔ پلیز ایک سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیں۔ مرحوم سید نذر الاسلام والد سید عبدالسلام، مرحومہ سیدہ فرحت زہرا رضوی بنت سید نقی حسن رضوی، مرحوم سید ہدایت علی تنویر نقوی والد شوکت علی نقوی، اور مرحومہ ان کی اتصال کے لیے اور تمام جملہ مومنین کی ارواح کو شامل کرتے ہوئے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔
اب میں ملتمس ہوں رسپیکٹڈ اسکالر ڈاکٹر ظاہر علی ظاہری صاحب سے کہ وہ مجلس سے خطاب کا آغاز کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، مومنین کی ایصال ثواب کی مجلس ہے. خاص طور پر ہمارے سجاد نقوی صاحب کے سر اور کچھ اور مومن اور مومنات کے ایصال ثواب کے حوالے سے یہ مجلس زیادہ برپا کی جا رہی ہے. اور یہ مہینہ بھی بہت اہم ہے، ماہ شعبان، جو ماہ رسول خدا ہے اور جو ماہ مبارک رمضان کا مقدمہ ہے، اور جس مہینے میں کربلا کی کئی اہم شخصیات، کربلا کے کئی اہم کردار جن کا اس واقعہ کربلا میں بہت اہم رول ہے، ان کی آمد کا مہینہ ہے. خود سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، مولا عباس امام سجاد، ایک روایت کے مطابق جناب زینب، جناب قاسم ابن حسن، جناب علی اکبر، یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جو کربلا کے اہم کردار ہیں. خداوند عالم نے ان سب کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا، ماہ شعبان کا، اور کربلا کے شہداء کا انتقام لینے کے لیے منتقم کربلا کو بھی خداوند عالم نے اسی ماہ شعبان میں کی 15 تاریخ کو اس دنیا میں بھیجا. یہ مہینہ نہایت اہم ہے. چند باتیں اس حوالے سے میں عرض کروں گا، لیکن ابتدائی کلام کے طور پر چونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ ملک کی ابتدائی 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے. سورہ ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کسی مرنے والے کی قبر پہ اگر اس کی تلاوت کر دی جائے تو اگر عذاب الہی ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب الہی ختم ہو جائے گا. اور یہ سب باتیں جو کسی سورے کی فضیلت کے بارے میں یا آیتوں کی فضیلت کے بارے میں آئی ہیں، ان باتوں کا تعلق اس سورے اور اس آیت کے مضمون سے بھی ہوتا ہے. مثلا یہی آیت دیکھ لیں، ابتدائی آیت، کہ جس میں موت اور حیات کے فلسفے کو بیان کیا گیا. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ذات وہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. ملک یعنی اقتدار، سلطنت، ریاست، اتھارٹی، پاور. اگر کسی کے قبضہ قدرت میں ہے تو خداوند عالم کی، اور ایسی حکومت اس کے پاس ہے. وہ علی کل شیء قدیر، تو جو چاہے کر سکتا ہے.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اسی نے موت کو بھی خلق کیا اور اسی نے حیات کو بھی خلق کیا۔ موت اور حیات کی خلقت کا فلسفہ خداوند عالم یہ بیان کر رہا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ وَهُوَ العزیز الغفور، وہ عزیز ہے، توانا ہے، طاقتور ہے، چاہے تو تمہیں تمہاری نافرمانی پر سزا دے سکتا ہے، گناہوں پر عذاب دے سکتا ہے، پھر بھی وَهُوَ العزیز الغفور، کہ وہ توانا ہونے کے باوجود معاف کر دیتا ہے، غفور بھی ہے وہ۔ تو خداوند عالم نے موت اور حیات کے اس سلسلے کو اس لیے قائم کیا اس آیت کے مطابق کہ وہ یہ دیکھے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے اچھے کام کرنے والا کون ہے۔ کام تو انسان بہت کرتا ہے، ہر انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ کام کر رہا ہے۔ آج کل کے دور میں کوئی فارغ نہیں ملے گا آپ کو، جس سے آپ بات کریں وہ کہتا ہے آئی ایم بزی، لیکن بزی فار وٹ؟ کس چیز میں آپ بزی ہیں؟ اچھے کام میں بزی ہیں یا برے کام میں بزی ہیں؟ یہ تو انسان کو اس وقت احساس ہوتا ہے جب موت اس کے سر پہ آن کھڑی ہوتی، پھر انسان اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کن کاموں میں گزاری۔ ایک کتاب جو بہت مشہور ہوئی براؤنی ویئر کی، دا ٹاپ 5 ریگریٹس آف دا ڈائنگ، وہ لوگ جو مر رہے ہوتے ہیں ان کے ریگریٹس کیا ہوتے ہیں، کیونکہ براؤنی ویئر نے ایک طویل عرصے تک ایسے مریضوں کے ساتھ کام کیا کہ جو کرونک ڈیزیز کا شکار تھے اور جن کا علاج کوئی نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ ان کو بالآخر مر جانا تھا۔ تو اس کے سامنے بہت سے لوگ مرے، بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے اس نے دیکھا، اور ان لوگوں کی وہ خدمت کیا کرتی تھی، تو ان سے بات چیت بھی رہتی ہوگی۔ پھر اس نے ایک آرٹیکل لکھا، وہ آرٹیکل انٹرنیٹ پہ کافی مشہور ہوا، بعد ازاں اس نے پوری کتاب لکھی۔ اس کے بعد اور لوگوں نے بھی کتاب لکھی اس موضوع پہ، لیکن براؤنی ویئر کی کتاب بہت مشہور ہوئی، جس میں اس نے یہ بتایا کہ مرنے والوں کا پچھتاوا کیا ہوتا ہے۔ پچھتاوے تو بہت سارے ہوتے ہوں گے، لیکن ٹاپ 5 کو اس نے ایک لسٹ دی، تو میں وہ ساری باتیں نہیں بیان کروں گا۔ اس میں سے دوسرا ریگریٹ یہ ہے کہ آئی وش آئی ہیڈ ناٹ ورک سو ہارڈ۔ ذرا عجیب سی بات ہے یہ، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک آبزرویشن ہے اس کی، اور یہ آبزرویشن یوں ہی نہیں ہے کہ مرنے والے لوگوں کا پچھتاوا اس بات پر تھا کہ کاش میں نے اتنا کام نہ کیا، کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہو۔ یہ کون لوگ کہتے ہیں جن کی پوری زندگی محنت میں گزر جاتی؟ ویسے تو ہم کہتے ہیں محنت میں عظمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محنت میں عظمت ہے، محنت کرنی چاہیے، کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان آخری وقت میں جا کر اس بات پر پچھتا رہا ہے کہ کاش میں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محنت صحیح ڈائریکشن میں نہیں کی، ان چیزوں میں محنت نہیں کی جن میں کرنی چاہیے، اور ان چیزوں پر محنت کی جن پر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو ڈائنگ پیپل ہیں، جو ابھی مر رہے ہیں، کہ مرنے سے پہلے وہ اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ میں نے اپنا اتنا وقت کیوں صرف کیا، میں نے اتنی محنت کی، اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ مرنے سے پہلے تو اس دنیا میں ہے، وہ آخرت کی زندگی میں تو نہیں گیا، لیکن جب آخرت میں پہنچتا ہے، جب مرنے کے بعد چاہتا ہے، تو اس وقت کا جو پچھتاوا ہے وہ اس سے زیادہ شدید ہے۔ اور قرآن کریم نے اس سلسلے میں 9 مختلف آیتوں میں اس کی وضاحت کی ہے، شاید میں چند پڑھ دوں یا موقع ملا تو سب پڑھ دوں۔ مثلا قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان اس بات پہ حسرت کرے گا، ریگریٹ کرے گا کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا،
کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. یہ سورہ کہف میں کہ کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا. اور کبھی کہے گا یا لیتنا نردو کہ کاش کوئی واپسی کی صورت ہوتی, واپس پلٹنے کی صورت ہوتی, انسان واپس آنا چاہے گا. ولا نکذب بآیات ربنا, تاکہ ہم واپس جا کے خود اپنے رب کی آیتوں کا انکار نہ کریں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنین میں شامل ہو جائے. سورہ انعام میں ہے یہ کہ کاش واپسی کی کوئی صورت ہوتی. اس نے ایک منظر کشی کی ہے کہ ایک انسان جو خواب دیکھ رہا تھا, اس نے دیکھا کہ میری موت واقع ہو گئی ہے اور عالم آخرت میں اس کی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں. مختلف شعبہ حیات کے لوگ ہیں, کوئی بزنس مین ہے, کوئی غریب آدمی ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی کرکٹر ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی اداکار ہیں, کوئی گلوکار ہیں, کوئی عالم دین ہے. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا آپ کا دل چاہتا ہے دنیا میں واپس جانے کو؟ تو زیادہ تر لوگوں نے کہا ہاں چاہتا تو ہے. کیوں چاہتا ہے, کیا کریں گے دنیا میں جا کر؟ تو لوگوں نے یہی جواب دیا کہ دنیا میں جا کے اب ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں. وہ کام جو ہم نہیں کر سکے, جس کو ہم چھوڑ کے آ گئے, کاش مجھے موقع مل جاتا میں وہ کام کر کے. کسی نے کہا کاش مجھے 1 مہینہ مل جائے دنیا میں. کیا کریں گے 1 مہینے میں؟ میں جا کے وہاں پر جتنا مال میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ میں راہ خدا میں خرچ کر دوں, کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے حلال و حرام کو ایک کر کے سارا مال کمایا اور میں انجوائے نہیں کر سکا. میں تو مر گیا. میری اولاد جو ہے وہ اس کو انجوائے کر رہی ہے اور غلط کاموں میں خرچ کر رہی ہے. حساب مجھے دینا پڑ رہا ہے. کسی نے کہا کاش مجھے 1 ہفتہ مل جاتا اور میں نے مختلف لوگوں کا مال کھا لیا, بےمانی کی, میرے ذمے لوگوں کے پیسے ہیں, حساب ہے. کاش مجھے تھوڑی ایسی مہلت مل جاتی, میں جا کے لوگوں کے پیسے واپس کر دیتا, ان سے معافی مانگ لیتا کہ غلطی ہو گئی, میں نے آپ کا یہ پیسہ لیا, میں نے بےمانی کر لی, میں نے چیٹنگ کر لی, میں نے دھوکہ دیا, میں نے کم تولا, میں نے جھوٹ بولا. کاش مجھے موقع ملتا کہ میں لوگوں سے معذرت کر لیتا, ان کے حق ان کو واپس کر دیتا. مختلف لوگ ہیں. کسی نے کہا کاش مجھے 10 منٹ مل جاتے. اس نے کہا 10 منٹ میں کیا کر لیں گے آپ دنیا میں جا. اس نے کہا میں جب دنیا سے آیا تو میری ماں مجھ سے ناراض تھی. کاش میں جا کے اپنی ماں سے معافی مانگ لیتا, میں اس کے پاؤں پڑ جاتا. میں نے اس کا دل دکھایا, میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا, میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی. اور اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ماں کتنی اہم چیز ہے, ماں کی کتنی خدمات ہوتی ہیں. اور آج میری یہ خواہش ہے کہ مجھے تھوڑی سی اتنی مہلت مل جائے کہ اپنی ماں سے معافی مانگ دو. کسی کے باپ کا حق ہے, کسی کے ماں کا حق ہے, کسی کے پڑوسی کا حق ہے, کسی کے شوہر و بیوی کا حق ہے, کسی کا مالی معاملات ہیں. تو انسان ان تمام چیزوں کو لے کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے حسرتوں کے ساتھ, پچھتاوے کے ساتھ, اور واپس نہیں آ سکتا. وہاں جا کے سوچتا ہے یا لیتنا نرد, کاش کوئی واپسی کی صورت نکل آتی. پھر اس شخص کی آنکھ کھل جاتی ہے جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے. جب اس کی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو بستر پہ پاتا ہے, اسی دنیا میں پاتا ہے. اور وہ یہ سوچتا ہے, اور یہی بات ہم سب کو سوچنا چاہیے, کہ میرے پاس تو ابھی مہلت ہے, میں تو ابھی نہیں مرا, میں تو ابھی اسی دنیا میں ہوں, میں تو لوگوں سے معافی مانگ سکتا ہوں, میں تو اپنے والدین کے حقوق ادا کر سکتا ہوں, میں تو جن لوگوں کا مال, جن لوگوں کے حقوق میرے ذمے ہیں ان کو ادا کر سکتا ہوں. میرے پاس تو یہ مہلت ہے, لیکن اگر میں مر جاؤں گا تو یہ مہلت ختم ہو جائے گی. تو مجھے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے, مجھے لوگوں سے معافی مانگ لینی چاہیے. اور معافی مانگنے میں بھی ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے معافی مانگیں, لیکن معاف کرنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا. آپ بیٹھے بیٹھے سوچ سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کو معاف کر دیا, معاف کرنے کا بھی اجر و ثواب. تو یہ پچھتاوا جو آخرت میں ہوگا, بہتر یہ ہے کہ اس کو دنیا میں انسان حل کر لے اور آخرت کے لیے اس کو اٹھا کے نہ رکھے. انسان اس بات پر پچھتائے گا کہ اب اس نے اپنے دوست کیسے بنائے. یا لیتنی لم یتخذوا فلانا خلیلا, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. سورہ فرقان میں ہی, اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا.
اس دوست نے مجھے مروا دیا، اس دوست نے مجھے غلط راستے پہ ڈال دیا، اس دوست نے مجھے یہ سمجھایا کہ یہ فائدہ مند کام ہے، یہ کر لو، حالانکہ وہ غلط کام تھا۔ تو اس طرح بہت ساری آیتیں قرآن کریم کی، اپنے سب بیان نہیں کر رہا، کہ جس میں انسان کو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں یا مرنے کے بعد اس کو پچھتاوا ہوگا، اور وہ یہ چاہے گا کہ وہ نیک کام انجام دے دے جو دنیا میں انجام نہیں دے سکا۔ تو اب وہ لوگ جو اس دنیا میں ہیں اس وقت، جن کو ابھی موت نہیں آئی ہے، ان کو چاہیے اپنی آخرت کو، اپنی موت کو یاد کریں۔ یہ جو ہم ایصال ثواب کی مجلسیں کرتے ہیں، یہ جو میت کے لیے اتنے احکام ہیں کہ غسل و کفن دو، اس کے ساتھ قبرستان میں جاؤ، تشییع جنازہ کرو، جنازے کے ساتھ ساتھ چلو، تو اس سے مرنے والے کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا کہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے موت یاد آئے گی، آخرت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی۔ جب ہم کسی کو قبر میں پہنچانے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن ہمیں بھی آنا ہے، لیکن پھر دل کے کسی کونے سے ایک دوسری آواز آتی ہے کہ ہاں آنا تو ہے، لیکن ابھی نہیں، ٹائم ہے۔ بس یہ وہ آواز ہے جو شیطان کی طرف سے آتی ہے، جس میں انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ابھی میری باری نہیں آئی، اور جب اس کی باری آتی ہے تو اس پر مہلت نہیں ملتی۔ انسان کو چاہیے اپنے حساب و کتاب صاف رکھے اور موت کے لیے آمادہ رہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے آس پاس کس طرح لوگ مر رہے ہیں۔ اس وقت تو پوری دنیا ایک ایسی وبا کا شکار ہو گئی ہے کہ جس میں ہر کچھ دیر کے بعد کسی کی خبر آ جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ جن سے ہم محبت کرتے تھے، جن سے ملتے تھے، جن سے باتیں کرتے تھے، ایک دم اس دنیا سے چلے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بیمار ہوئے، اسپتال گئے، آکسیجن لگ گئی، وینٹیلیٹر میں گئے۔ ایک دم ہماری یونیورسٹی کے ایک ٹیچر جو بہت پاپولر تھے، سیاست میں بھی کافی انوالو رہے، شاعری بھی اچھی کرتے تھے، ٹی وی پہ اسلامی پروگرام بھی کرتے تھے، ایک دم ریٹائر ہوئے پچھلے سال، کورونا کا شکار ہوئے، اسپتال گئے، آکسیجن لگ گئی، پھر وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، وینٹیلیٹر پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اسٹنٹ ڈل گیا، اس کے بعد ایک دم کڈنی فیل ہو گیا۔ تو انسان کی کیا حیثیت؟ ود ان اے ویک اور 10 days وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے اور کس امید پر انسان نیکیوں کو، اچھے کاموں کو ٹالتا رہتا ہے؟ کس امید پر انسان گناہوں کو نہیں چھوڑتا ہے؟ زندگی کی امید پر۔ اور یہ زندگی کی امید شیطان دلاتا ہے اس کو۔ زندگی کی امید کے جو سب سے زیادہ انسرٹین چیز ہے، انسان سے شیطان کبھی گناہ کرواتا ہے توبہ کی امید پر کہ توبہ کر لیں گے فرشتوں کو خبر ہونے تک، اور جب انسان گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر شیطان آ جاتا ہے، پھر شیطان اس کو امید دلاتا ہے کہ کر لینا یار توبہ، ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو تم جوان ہو، بڑھاپے میں کرنا، ریٹائرمنٹ کے بعد توبہ کر لینا، آخری عمر میں حج کرنے کے لیے چلے جانا، پھر وہاں سے 0 میٹر ہو کے آ جانا۔ یہ سب باتیں وہ ہیں کہ جن میں شیطان انسان کو زندگی کی امید دلا رہا ہے۔ اس چیز کی امید جو سب سے زیادہ انسرٹین چیز ہے اس نیچر میں، یعنی لائف۔ آج تو چلیں کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے یا آج دوسرے معاملات بھی ہیں، لیکن جب یہ سب کچھ نہیں تھا تو کیا انسان کی موت کا کوئی وقت مقرر تھا؟ انسان کے علم میں تھا وہ کب مرے گا، کیسے مرے گا، کہاں مرے گا؟ تو لائف ہیز آلویز بین انسرٹین۔ یہ نہیں کہ آج حالات ایسے ہو گئے، آج شاید زیادہ ہو گئے ہیں تھوڑے، ادروائز ہمیشہ زندگی ایسی ہی انسرٹین رہی۔ تو شیطان ایسی چیز کو امید دلا رہا ہے جو سب سے زیادہ انسرٹین، یعنی زندگی، اور زندگی کی امید پر توبہ کو پوسٹ پون کرواتا ہے کہ کر لینا توبہ، ایسی بھی کیا جلدی۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی مہلت نہیں ملتی۔ تو انسان کو چاہیے کہ نیکی کرنے میں جلدی کرے، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں جلدی کرو، تیزی دکھاؤ۔ انسان جب چلا جائے گا، اذا مات الانسان انقطع عمله، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال منقطع کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ الا ثلاث، مگر 3 ہیڈز کھلے ہوئے ہیں۔
3 ہیڈز میں اگر انسان انویسٹمنٹ کرے تو مرنے کے بعد بھی اس کو ریوارڈ ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ پہلی چیز جو ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، ایسا کام، نیک کام کہ مرنے کے بعد بھی وہ نیک کام جاری رہے۔ مثلا مسجد کی تعمیر کر دی، امام بارگاہ کی تعمیر کر دی، اسپتال بنا دیا، اسکول بنا دیا، لائبریری بنا دی، کولر لگا دیا، کنواں کھدوا دیا، ایسا کام کہ انسان اس دنیا سے چلا گیا لیکن وہ نیکی کا کام جاری ہے۔ جب تک وہ نیکی کا کام جاری رہے گا اس پہ ثواب ملتا رہے گا۔ ثواب جاریہ کی طرح عذاب جاریہ بھی، خدا نہ خواستہ ہے کوئی ایسا کام کر کے جائے انسان کہ مرنے کے بعد بھی برائی کا سلسلہ جاری رہے تو اس کو عذاب بھی ملتا رہے۔ دوسری چیز ہے او علم ينتفع به الناس، انسان کوئی ایسا علم چھوڑ کے جائے جس سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی رہے، کوئی علمی کام کر کے جائے، کوئی ایسی کتاب لکھ کر جائے، کوئی ایسی دوائی ایجاد کر کے جائے، کوئی ایسی ویکسین بنا کر جائے کہ انسان تو چلا گیا لیکن اس کے علم سے اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو یہ علم بھی وہ ہے کہ جب تک انسانیت کو اس علم سے فائدہ پہنچتا رہے گا اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اور پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ تیسری چیز ہے اولادا صالحا یدعو بہ، انسان ایسی نیک اور صالح اولاد چھوڑ کے جائے جو اس کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد، نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے کہ وہ صالح اولاد اگر والدین کے لیے نیکی کرے تو والدین کو وہ نیکی پہنچتی رہے گی۔ وہ صالح اولاد اگر اپنی نیکی کرے، اپنی نماز پڑھے، اپنے روزے رکھے، پھر بھی والدین کو ثواب ملے گا کیونکہ والدین کی تربیت کے نتیجے میں وہ نیکی کر رہی۔ تو والدین کی تربیت ہے جس کی وجہ سے انسان اچھے کام کرتا ہے۔ ماں باپ کی زحمتیں اور کوششیں ہیں جن کو ہم محسوس ہی نہیں کر سکتے، یعنی ہم ماں باپ نے جو زحمت اٹھائی ہے ہماری خاطر، باپ نے جتنی محنت کی ہے، ماں نے جتنی محنت کی ہے، تو اس کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اصل میں یہ اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب ہم خود ماں باپ بنتے ہیں، جب ہم ماں باپ بنتے ہیں اور جب ہم اپنے بچوں کے چوچلے اٹھاتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کے لیے زحمتیں کرتے ہیں، پھر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہوگی، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کتنی زحمتیں کی ہوگی۔ تو کیا اس وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اب اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، اگر دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے مغفرت کے لیے کوئی نیکی ان کی طرف سے بجا لائیں، ایسی نیکی کہ جس کا ثواب ان کو ملتا رہے۔ اگر ہم حج کے اوپر جا رہے ہیں اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے طواف کریں۔ بعض کام تو زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، مستحبات، طواف آپ زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور مرنے والے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ زیارتوں پہ اگر جا رہے ہیں، کبھی حرم میں جا کے اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، مرحومین کے لیے، ان کے لیے زیارت پڑھیں، ان کی طرف سے زیارت پڑھیں۔ کوئی اور نیکی انجام دے رہے ہیں، اپنے گھر میں زیارت پڑھ لیں۔ آپ شب جمعہ کو فرض کریں زیارت وارثہ پڑھ رہے ہیں، آپ اس طرح نیت کریں کہ میں زیارت وارثہ پڑھتا ہوں اپنی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے، مرحومین کی جانب سے، تمام مومنین و مومنات کی جانب سے، قربتاً الی اللہ، بس یہ نیت کر لیں۔ تو وہی زیارت جو آپ پڑھیں گے اپنی طرف سے، اسی زیارت میں مرحومین، والدین یہ سب شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے پاس نیکیوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے، اللہ کے پاس ریوارڈ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے جتنا عطا کرے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ والدین کی قدر کرے، زندہ ہے تو ان کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے، اور اگر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی طرف سے نیکیاں انجام دے۔ اچھا، وقت بہت تیزی سے گزر گیا، میں واپس آتا ہوں کہ اس ماہ شعبان کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ اس ماہ شعبان میں جن ہستیوں کی ولادت ہے وہ کربلا کی اہم شخصیات، اور یہ پورا واقعہ کربلا انہی شخصیات کے افکار اور کردار کے گرد ہی گھوم رہا ہے، اور ان کا ایک ایک جملہ، ان کی ایک ایک ادا، ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ اس واقعے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں موت کی، آخرت کی، قبر کی، حساب و کتاب کی، تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کے سامنے ان کی موت تھی۔ یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ افراد کتنے ہیں، 100 افراد ہوں گے، تعداد کچھ آگے پیچھے ہے لیکن ایوریج 100 سمجھ لیں۔
100 افراد اس طرف ہیں. سامنے کتنے ہیں؟ سامنے کے بارے میں جو کم سے کم تعداد بتائی جاتی ہے وہ ہے 30,000. 30,000 30,000 ہے. ویسے تو کتابوں میں لاکھوں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن ایک جو مستند ترین ریسورسز کو جمع کر کے ایک لسٹ بنائی گئی ہے، اس کے مطابق کم از کم 30,000 یزیدی لشکر میں لوگ موجود تھے. تو 30,000 مقابلے میں 100 افراد تو ظاہراً تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. اور اس طرف لشکر پہ لشکر آتا چلے جا رہا ہے، ہتھیاروں کی آواز آ رہی ہے، گھوڑوں کے ہنانے کی آواز آ رہی ہے. اس طرف جو ہے وہ پیاسے بچے ہیں، 3 دن سے پانی نہیں ہے. تو اس کے باوجود موت ان کو کیسی لگتی؟ 2 واقعات سنے ہوئے ہوں گے آپ کے، میں صرف دوہرا دوں ان کو. ایک تو آپ جانتے ہیں جناب قاسم ابن حسن کا واقعہ، کہ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کل شہید کر دیے جائیں گے سب لوگ، تو جناب قاسم نے یہ پوچھا کہ کیا میرا نام بھی دفتر شہادت میں ہے؟ اب امام حسین اس بچے سے کیا کہیں؟ 13 سال کا بچہ ہے اور یتیم بچہ ہے، بھائی کی نشانی ہے، اور وہ یہ سوال کر رہا ہے. حسین تو جانتے ہیں اس کا نام ہے اس دفتر شہادت، لیکن کیسے بتائیں؟ تو یوں ہی سوال کر لیا امام حسین نے کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف وجدتم الموت، موت کو کیسا پاتے ہیں؟ یعنی تم جو سوال کر رہے ہو، اس سوال کا مطلب کیا ہے؟ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ کیا مجھے بھی کل مرنا ہے؟ تو یہ جو سوال تم کر رہے ہو، کیا تمہیں اندازہ ہے موت کیا چیز ہے؟ اور جناب قاسم کا جو جواب ہے یہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا، احلا من عسل، کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں. دیکھیں اگر کوئی طالب علم کلاس روم میں یہ جواب دے دے کہ انسان کو حیرانی نہیں ہوتی اتنی، لیکن یہ کلاس روم نہیں ہے، یہ میدان کربلا ہے جہاں لشکر پہ لشکر آ رہا ہے اور اس طرف کوئی نہیں ہے. چند لوگ ہیں، پانی نہیں ہے، شب عاشور ہے، آج جنگ ہونی تھی صبح لیکن ایک رات کی مہلت مل گئی، کل یقیناً جنگ ہوگی. ایسی کیفیت میں اگر جناب قاسم یہ جملہ فرما رہے ہیں تو یہ ایک عام سا جملہ نہیں ہے. اور پھر دوسرے دن انہوں نے ثابت بھی کیا اپنے عمل سے کہ موت کو کس طرح سمجھتے، کس طرح مردانہ وار موت کی طرف گئے. تو یہ جناب قاسم. اسی طرح جناب علی اکبر، دیکھیے یہ حسین علیہ السلام کے تیار کردہ جوان، یہ کربلا کے جوان ہیں. ہمارے جوانوں کو چاہیے اپنے سامنے ان کو آئیڈیل بنائیں، یہ ہمارے آئیڈیل ہے. تو جناب علی اکبر جن کے بارے میں ایک زیارت میں کہا گیا ہے کہ السلام علیکہ یا ابن الحسن والحسین، حسن اور حسین دونوں کے فرض. دونوں سے مراد علماء نے یہ بیان کیا کہ امام حسن نے بھی جناب علی اکبر کی تربیت میں حصہ لیا اور امام حسین نے بھی جناب علی اکبر کی تربیت میں حصہ لیا. تو جن 2 اماموں نے ان کی تربیت میں حصہ لیا تو اس کے نتیجے میں جناب علی اکبر کی سیرت، ان کا کردار کیسا ہوگا آپ اندازہ لگائیے. ان کا ایمان کیسا ہوگا، ان کی معرفت کتنی ہوگی. تو امام حسین جب جا رہے تھے کربلا کی طرف، راستے میں ایک مقام پر آپ کی آنکھ لگ گئی. جب بیدار ہوئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے بیدار. اور پھر امام حسین جناب علی اکبر سامنے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ کیوں جاری کیا؟ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، یعنی مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن کریم کا آیت ہے یہ، فَإِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو جناب علی اکبر نے کہا بابا جان آپ نے اپنی زبان سے یہ کلمہ استرجاع جو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں یہ آپ نے کیوں جاری فرمایا؟ سید شہداء فرماتے ہیں کہ بیٹا جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کاروان جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موت اس کی طرف بڑھ رہی ہے، یا یہ کہ یہ کاروان اپنی موت کی جانب بڑھ رہا ہے. تو جناب علی اکبر نے صرف ایک سوال اور کہا کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اولسنا علی الحق. یہ بڑا اہم سوال. جناب علی اکبر کا ویژن کلیئر ہے، جناب علی اکبر کا کانسیپٹ کلیئر ہے، ان کو شک نہیں ہے کوئی. لیکن اصل میں جو اگلا جملہ ہے اس کی خاطر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یا یہ کہ ایک مومن کو سب سے زیادہ جس بات کا احساس ہونا چاہیے وہ یہ کہ وہ حق پر ہے. بس
تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو جناب علی اکبر نے فرمایا کہ بابا جان اگر ہم حق پر ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے, موت ہماری طرف آ رہی ہے یا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں, یا ہم موت کی طرف جا رہے ہیں یا زندگی کی طرف جا رہے ہیں. یا بعض لوگوں نے کہا کہ جناب علی اکبر نے وہی جملہ ارشاد فرمایا جو مولا علی کا جملہ ہے کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے موت کا کانسیپٹ واضح ہے, کلیئر. اور امام حسین علیہ السلام کی کیا بات, انہوں نے تو فرمایا انی لا ارا الموت الا السعادہ, کہ میں موت کو سوائے سعادت کے کچھ نہیں سمجھتا. والحیات مع الظالمین الا برم, اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا. یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ اگر زندہ رہیں تو عزت کے ساتھ زندہ رہیں, ذلت کے ساتھ نہیں رہیں. ذلت کو تو انہوں نے کہہ دیا ہیہات من الذل. اور جناب عباس کی کیا بات کہ جس وقت چراغ گل کر دیا گیا اور سید الشہداء نے کہا کہ جو جانا چاہے چلا جائے, اور پھر چراغ دوبارہ روشن کیا گیا, تو سب سے پہلے جناب عباس کو, اور یہ جملہ سب سے پہلے جناب عباس نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کی خاطر اگر ہمیں ایک مرتبہ میں نہیں 70 مرتبہ قتل کیا جائے اور دوبارہ 70 مرتبہ زندگی مل جائے تو 70 مرتبہ آپ پر اپنی جان قربان کرنا چاہیے. تو یہ جناب عباس ہے. ایسے نہیں ہم جناب عباس کی ذات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, سلام ہو آپ پر اے عبد صالح, المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین, اللہ کی اطاعت گزار, رسول کی اطاعت گزار, امیر المؤمنین کے فرما بردار, والحسن والحسین, اور حسن و حسین کے مطیع و فرما بردار. یہ ہے جناب عباس کا مقام. ان کی وفاداری تو ہے ہی مثال, لیکن وفاداری کے ساتھ ساتھ ان کی معرفت, ان کی بصیرت. چھٹے امام فرماتے ہیں ان عمی العباس, میرے چچا عباس جو ہیں, کان نافذ البصیرہ, ان کی بصیرت اس معیار کی تھی جس کو نافذ البصیرہ کہتے ہیں. بصیرت کے اس مقام پر تھی کہ جناب عباس کی تو ولادت ہی اس لیے ہوئی کہ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ میں ایسے قبیلے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں میری شجاعت کا وارث پیدا ہو. اور جناب عباس اور ان کے 3 بھائی, جناب ام البنین کے 4 بیٹے, اسی لیے ان کو ام البنین کہا جاتا ہے, بیٹوں کی ماں. ورنہ ان کا نام تو فاطمہ کلابیہ تھا, بنو کلاب سے ان کا تعلق تھا. لیکن جب اس گھر میں آئیں اور ان کو ان کے نام سے پکارا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے فاطمہ نہ کہو, میں نہیں چاہتی کہ اس گھرانے میں جب لفظ فاطمہ کہا جاتا ہے تو ان بچوں کے ذہن میں ان کی ماں آ جاتی ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ میرا نام فاطمہ لیا جائے یہاں. بہرحال ان کے بیٹے ہوئے تو ان کو ام البنین کہا گیا, ان کا لقب ہو گیا ام البنین. جب واقعہ کربلا ہوا تو جناب ام البنین زندہ تھیں لیکن مدینے میں تھیں, اور انہوں نے اپنے 4 بیٹے کربلا میں بھیج دیے, جناب عباس اور ان کے 3 بھائی. روز عاشور جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کہ میں بڑا ہوں اور تم لوگ چھوٹے ہو, اصولاً تو پہلے میدان جنگ میں مجھے جانا چاہیے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے سامنے تیار ہو اور میں تمہیں حسین آقا سے اجازت دلواؤں اور تمہیں میدان جنگ میں بھیجوں, تمہیں جنگ کرتا ہوا دیکھوں اور تمہاری موت کو, تمہاری شہادت کو اپنے دل میں محسوس کروں. یہ یاد رکھیے کہ جناب عباس کے بھائی امام حسین کے بھائی بھی ہیں. اور اس کے بعد جناب عباس نے اپنے 3 بھائیوں کو تیار کیا, ایک ایک کر کے لے کر آئے, حسین کی اجازت دلوائی, بتانے کیسے بھیجا, کیسے بھائی تھے. جناب عباس تو قمر بنی ہاشم مشہور, بنی ہاشم کا چاند, تو ان کے بھائی بھی اسی طرح سب خوبصورت, وجی, شجاع, میدان جنگ میں گئے, دار شجاعت دی اور اس کے بعد شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. تو یہ جناب عباس کے ایک ایسی مصیبت ہے جس کو ہم لوگ بہت کم بیان کرتے ہیں.
اور جناب عباس خود بار بار آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ مجھے اجازت دیجیے. کس چیز کی اجازت؟ اجازت کا مطلب کیا ہے میدان کربلا میں؟ موت کی اجازت، کیونکہ جانتے ہیں جو میدان میں جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا ہے. تو جناب عباس بار بار اجازت مانگتے ہیں اور ہر مرتبہ امام حسین علیہ السلام یہی کہتے ہیں کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جب پورا لشکر قتل ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، پھر آخر میں جناب عباس آ کے کہتے ہیں کہ مولا اب اس غلام کو اجازت دیجیے. اور امام حسین وہی جملہ کہتے ہیں کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. اب جناب عباس کہتے ہیں کہ مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علمدار ہوں؟ یہ علمدار وہی تو جانا چاہ رہا ہے جہاں لشکر گیا ہے. اور اس کے بعد حسین کہتے ہیں پانی کی کوئی سبیل، اور جناب عباس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، امام حسین بھی ساتھ ساتھ. یہاں تک کہ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جناب عباس کو نہر خالی کروانے کے لیے جنگ کرنی پڑتی. جناب عباس بے شک میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، یہ بات کس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن وہ نہر کے جس کے اوپر 60,000 کی فوج لگی ہوئی تھی، وہ فوج اتنی آسانی سے جگہ دینے والی نہیں تھی. جناب عباس نے اپنی تلوار سے راستہ بنایا اور اس کے بعد اطمینان سے ترائی میں اتر گئے، گھوڑے سمیت نہر میں داخل ہوئے اور اس کے بعد نہایت اطمینان سے مشق کرا، اپنے گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی پی لے. لیکن گھوڑا بھی وفادار ہے، جناب عباس کا گھوڑا ہے. ایک مرتبہ اس نے خیمے کی طرف رخ کیا اور پھر اپنے رہوار کی طرف رخ کیا، وہ کہہ رہا ہو کہ خیمے میں بچے پیاسے ہیں، میں کیسے پانی پی لوں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ بعض لوگوں نے لکھا، بیان بھی کیا کہ جناب عباس نے چلو میں پانی لیا. چلو میں پانی لیا تو حسین کی پیاس یاد آ گئی، یا شاید سکینہ کی پیاس آ گیا، یا شاید علی اصغر کی پیاس آ گئی. تو میں کہتا ہوں یہ بھی جناب عباس کی شان وفا کے خلاف کہ اگر انہوں نے چلو میں پانی لیا تو پینے کا ارادہ کیا، نہیں پینے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ دشمن کو دکھانے کے لیے چلو میں پانی دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہماری اور تمہاری جنگ اس پانی کے اوپر ہے تو دیکھو آج علی کے لال کے قبضے میں یہ نہر، اگر چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو. اور اس کے بعد یہ چلو کا پانی فرات کے منہ پہ دے مارا اور نہر سے پیاسے واپس آ گئے. اب جناب عباس کی ایک ہی خواہش، کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچا. بچے دیکھ رہے ہیں، چچا آ رہے ہیں، علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے. اچانک علم دائیں جانب جھکا، تھوڑی دیر کے بعد بائیں جانب جھکا اور اس کے بعد علم ٹھنڈا ہو. ایک لائن کمین گاہ سے نکل کر آیا اور اس نے آپ کے دائیں بازو پہ حملہ کیا. آپ کا دایاں بازو قطع ہو گیا. آپ نے فرمایا واللہ ان قطع تم یمینی، خدا کی قسم تم نے میرا دایاں ہاتھ قطع کر دی. اس کے باوجود میں نصرت حق سے بعد آنے والا نہیں ہوں. اور آپ آگے بڑھتے چلے گئے. ایک دوسرا ظالم آیا، اس نے آپ کے دوسرے بازو ختم کر دی اور اس کے بعد آپ کی خواہش یہی ہے کسی طرح یہ پانی خیام حسین تک پہنچائے. آپ نے دانتوں سے مشق کو تھاما، آگے بڑھ رہے تھے. ایک ایسا تیر آیا جو مشق کو چھیدتا ہوا جناب عباس کے سینے میں بے بس ہو گیا اور مشق کا پانی بہنا شروع ہو گیا. اب جناب عباس کے حوصلے پہ جناب عباس نے سر جھکا لیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کا رخ واپس نہر کی طرف موڑ دیا. آپ سنتے ہیں کہ جب حسین آئے سب سے پہلے جناب عباس کا ایک بازو اٹھایا، پھر دوسرا بازو اٹھایا اور پھر اس کے بعد جناب عباس کے پاس پہنچے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب عباس جب مشق کا پانی بہنے لگا تو واپس چڑھائی کی طرف گئے. شاید آپ خیمے کی طرف نہیں آنا چاہتے، شاید آپ بچوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے. یہاں تک کہ جب آپ نے ایک مرتبہ سر کو جھکایا ہوا تھا، ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے آپ کے سر پہ گھڑ سے وار کیا جس سے آپ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زمین پہ تشریف لائے. جس کے دونوں بازو سلامت نہ ہوں وہ زمین پہ کس طرح آیا ہوگا. اس بات پر کسی نے جب مدینے میں جناب ام البنین سے کہا نا کہ حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے 4 بیٹے موجود ہوں اور حسین قتل کر دیے جائیں. کہا بی بی آپ کے بیٹے بھی قتل کر دیے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے عباس کو قتل کر دے. کہا کہاں تمہارے عباس کے سر پہ گرز سے وار کیا گیا. کہا کوئی میرے لال کے سر پہ گرز سے کیسے وار کر سکتا ہے.
کہا بی بی جب آپ کے لال کے سر پہ گٹ سے وار کیا گیا تو اس سے پہلے ان کے دونوں بازو قطع کر دیے گئے. تو وہ کہتی ہے کہ ہاں تم نے صحیح کہا, بتانے والے نے صحیح بتایا کہ جب میرے لال کے سر پہ گٹ سے وار کیا گیا اس وقت اس کے بازو سلامت نہیں تھے. اگر اس کے بازو سلامت ہوتے پھر میں دیکھتی کون میرے لال کے سر پہ گٹ سے وار کر سکتا ہے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا. جوانان عزیز کو علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما. جن مومنین مومنات کی اصحال ثواب کے لیے مجلس اعضا برپا کی گئی ہے ان کی روح کو اس کا ثواب ایصال فرما. ان کے درجات کو بلند فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. جو نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں جو نیکیاں کی ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اپنی جانب سے اس کا کئی گنا اجر و ثواب عطا فرما. بار اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے حق میں مستجاب فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ان کے پسماندگان کو نیکیاں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ان کی قبر کو روشن اور منور فرما. اشراط الارض اور عذاب قبر سے محفوظ فرما. بروز حشر شفاعت اہل بیت سے بہرہ مند فرما. بار اللہ اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے انصار اوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک سورہ فاتحہ اور پڑھ دیجئے ان تمام مرحومین کے نام کہ جن کے ایثار ثواب کے لیے یہ مجلس اعضا برپا کی گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرحهم. یا حسین 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 تیری مثال نہیں حسین محسن اعظم 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 تیری مثال نہیں وہ کام تو نے کیا ہے اسے زوال نہیں حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں شہید ہو گئے عطاس قاسم اکبر شہید ہو گئے عطاس قاسم
حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، حسین تیروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں، حسین تیروں کے سائے میں سجدہ کرتے ہیں، کسی کو صبر میں ایسا ملا کمال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، اے کوفہ والو نہ دیکھو نگاہ بند کرو، اے کوفہ والو نہ دیکھو نگاہ بند کرو، یہ بیٹیاں ہیں علی کی تمہیں خیال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال 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 نہیں، وہ کام تو نے کیا ہے اسے زوال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، شہید ہو گئے عباس کا سنو اکبر، شہید ہو گئے عباس کا سنو اکبر، مگر حسین کو آیا ذرا جلال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، حسین محسن اعظم تیری مثال نہیں، یا حسین 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 یا حسین، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، نہیں ہے موت سے کم زندگی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، جہاد کرتی گئی کربلا سے شام تلک، جہاد کرتی گئی کربلا سے شام تلک، علی کی بن گئی بیٹی علی حسین کے بعد، نہیں ہے موت سے کم زندگی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، علی کی بیٹی نے شمشیر استقامت سے، علی کی بیٹی نے شمشیر استقامت سے بدل دی جنگ کی تاریخ ہی حسین کے بعد، نہیں ہے موت سے کم
زندگی حسین کے بعد صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد۔ وہ جنگ جس میں کرے شیرخوار بچے بھی، وہ جنگ جس میں لڑے شیرخوار بچے بھی، پھر ایسی فوج نہ دیکھی گئی حسین کے بعد۔ نہیں ہے موت سے کم زندگی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد۔ گلے میں طاق رسن بستہ پاؤں میں بیٹی، گلے میں طاق رسن بستہ پاؤں میں بیٹی، یہی ہے وارث آل نبی حسین کے بعد۔ نہیں ہے موت سے کم زندگی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد، صدا یہ دیتی تھی بنت علی حسین کے بعد۔ حسین 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 اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ السلام على رسول الله حبيب الله خيرته من خلقه خاتم الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد المصطفى ورحمة الله وبركاته۔ السلام على أمير المؤمنين ووسيل رسول رب العالمين أبي الحسن علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته۔ السلام على فاطمة الزهراء البتول سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته۔ السلام على سفر الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي يا مولانا بن فضل عباس وابنك زينب جميعا ورحمة الله وبركاته۔ السلام على أئمة المسلمين وحجج الله على خلقه علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، أجل الله تعالى فرجك وسخر مخرجك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك ورحمة الله وبركاته۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللہ